اس آیت کریمہ کا مقصد ہماری تربیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سے بہت ساری ایسی جہتیں نکلتی ہیں جو ہمارے لیے باعث سبق ہے، جن سے ہم سیکھ کر اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے سجدہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اب سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس کافر کیسے ہوا۔ سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتے سجدے کے لیے گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اب سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہے سجدہ عبادت۔ اب سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو سجدہ عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سجدہ عبادت ہم کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے سجدہ عبادت کسی اور کو کیا تو ہم کافر اور مشرک ہو جائیں گے۔ جس طرح بہت ساری ایسی اقوام ہیں جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی کافر اور مشرک ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ جو سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافر اور مشرک ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ اب یہ جو سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ کسی کو عزت دینے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کی عظمت کو، کسی کے وقار کو بیان کرنے کے لیے سجدہ تعظیمی عزت و احترام کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جائز تھا۔ پہلے سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا اور جائز بھی تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر۔ جب اذ قال لأبیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس اور سورج کو دیکھا، والقمر اور چاند کو دیکھا، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا لی ساجدین میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب کی تعبیر، اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا۔ تو باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے ساتھ فریب کریں گے۔ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن جب بھائیوں کو پتہ چلا تو یہ سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر بیان کیا کہ کس طرح بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان محبت بہت زیادہ تھی۔ زیادہ محبت کی وجہ سے بھائیوں سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے چاہا کہ ہمارا باپ ہم سے بھی محبت کرے ایسے ہی، تو انہوں نے بھائی کو کنویں میں گرا دیا۔ تو یہ اس سے سمجھانا یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جائز تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، بادشاہ بننے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کے بھائی بادشاہ بننے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، جب ملنے گئے تو جا کر سجدہ کیا۔ 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، اور ان کی والدہ نے بھی سجدہ کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نہیں بلکہ ان کی خالہ تھی جس نے سجدہ کیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا اور سمجھ آئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اب یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا ولادت سے پہلے، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو اس کے بعد سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میں سجدہ تعظیمی کو حلال قرار دیتا تو صرف ایک جگہ پر کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، صرف ایک مقام پر اگر میں شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت دیتا تو وہ صرف بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ میں نے دل سے پوچھا کب آئے گا سکون،
دل نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون.